الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ عزیزان محترم، حاضرین مسامعین، اسلام ایک مکمل نظام حیات ہے اور تقاضا کردہ ہے اس نظام دے اندر اتباع رسول دا، کہ اس سسٹم دے اندر، اس نظام دے اندر وہی بندہ اللہ نو پسند ہے جڑا اللہ دے حبیب دی مکمل پیروی کرے۔ اسلامی نظام سیاست دے اندر حضور دے مکمل طور تے نائب اور بعد از مصطفیٰ صاحب فضیلت افضلیت شخصیت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے خلافت راشدہ دا جدو بوجھ اٹھایا تو ایک مسئلہ اکثر دوستانوں پیش ہوندہ ہے کہ حضرت بی بی فاطمہ زہرا نے ابو بکر صدیق کو حق منگیا سی تو انہوں نے دیتا نہیں گیا، اس مسئلے نو پھر بڑا افسانوی رنگ دیتا جاندہ ہے اور اس دے اندر پھر بہت زیادہ جو ہے وہ لوگ اس بات نو بڑھا چڑھا کے اور اپنے انداز نال پیش کر دینے۔ یہ دے بارے تھوڑی جی وضاحت کرنا مقصود ہے۔ اسلام دی نظام حکومت دے اندر تین ذرائع آمدن سن، یعنی جڑی اسلام دی حکومت سی، حکومت اسلامیہ جڑا نظام سی ریاست مدینہ دا، او دے آمدن دے ذریعے تین سن۔ یہ بنیادی چیز اس کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ تین ذرائع ایسے سن جنہ تو اسلامی ریاست نو، حکومت نو پیسہ وصول ہوندہ سی، سورس آف انکم تین سن۔ حضور خود کوئی کام نہیں سن کر دے، حضور کاروبار نہیں سن کر دے، نہ حضور کو جاگیر سی، نہ حضور کو مال سی، حضور مال نہیں سن رکھ دے۔ تو حضور دے جو گھر دے اخراجات سن وہ کس طرح چل دے سن اور انہوں کا کی طریقہ سی، یہ دی وضاحت ہو جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آن والی آمدن دی تین اقسام نے، تین ذریعے نے جتھو آمدن آندی ہے۔ ایک ہے مال زکوٰۃ۔ پہلا ذریعہ کیا ہے؟ مال زکوٰۃ۔ اے عاملین جڑے سن وہ اکٹھی کردے سن زکوٰۃ اور خدمت مصطفیٰ پیش کردے سن۔ حضور انہوں خرچ کردے سن لوگاں ہوتے، حضور تے زکوٰۃ دا پیسہ اور حضور دی اولاد تے حلال نہیں سی۔ سمجھ آگئی آپ حضرت؟ زکوٰۃ حضور دی آل اولاد تے اور نبی پاک تے زکوٰۃ لینا جائز نہیں سی۔ حضور اس زکوٰۃ دے مال نو انما الصدقات للفقراء، اللہ نے اے ترائے ذرائع آمدن بھی قرآن ذکر فرمائے نے اور انہاں تیناں نو خرچ کتھے کرنا ہے وہ بھی ذکر فرمائے۔ زکوٰۃ اللہ نے قرآن فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، ایک جگہ تے اللہ نے فرمایا
خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم۔ محبوب اپنے صحابہ سے ان کے اموال سے مال حاصل کیجئے، خذ من اموالہم صدقہ، اور ان کے لیے دعا کیجئے۔ مال زکوٰۃ پہلا سورس آف انکم۔ دوسرا مال غنیمت۔ مال غنیمت کی نوان زکوٰۃ کی تو ان سمجھ آ گئی نا، عشر، فطرانہ اور اپنے ٹوٹل مال دا 40واں حصہ سال تو بعد نکالنا ہے، مال زکوٰۃ ہے۔ دوسرا ذریعہ اسلام دے اندر سی مال غنیمت۔ جدو مسلمان جہاد دی صورت وچ کفار تے لشکر کشی کردے سن تے جیڑا دشمناں دا مال اور انہاں دی جائیداد اور پراپرٹی حضور اور صحابہ کرام دے تصرف اور قبضے دے اندر آندی سی، اس نو شرع شریف دے اندر آکھیا جاندہ ہے مال غنیمت، اور اس دی مکمل تفصیل اللہ نے سورہ انفال دے اندر بیان فرمائی۔ یسألونکا عن الانفال قل الانفال للہ وللرسول، کہ یہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ یہ مال غنیمت کیا ہے، تو آپ انہیں کہہ دیجئے کہ یہ اللہ کے لیے ہے اور اللہ کے رسول کے لیے ہے۔ اس دا طریقہ ایسی کہ انہوں 5 حصیاں دے اندر تقسیم کیتا جاندہ سی۔ 4 حصے انہاں غازیان اسلام اور شہداء نو دیتا جاندہ سی جڑے اس جنگ دے اندر جہاد دے اندر حصہ لے رہے ہوندے سن، اور 5واں حصہ خمس، فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، وہ 5واں حصہ پراپرٹی ہوندی سی اسلامی ریاست دی۔ نبی پاک وہ 5واں حصہ الگ کر کے باقی مجاہدین تقسیم کردے سن، تے وہ 5واں حصہ پھر مدینے دیاں بیوہ عورتاں، یتیم، مسکین، انہاں نو سرکار ڈیوائیڈ کردے سن۔ یا اگو جڑی جنگ ہونی ہوندی سی او دے واسطے اسباب دی اور لشکر دی تیاری واسطے حضور سرکار خرچ فرما دے سن۔ 2 ہو گئے۔ تیسرا سورس آف انکم مال فے، مال زکوٰۃ، مال غنیمت، مال فے۔ مال فے دی تعریف اللہ نے سورہ حشر دی آیت نمبر 6 دے اندر فرمائی ہے، اور اس دی تعریف یہ ہے، اللہ فرمانے فما اوجفتم علیہ من خیل ولا رکاب ولکن اللہ یسلط رسلہ علی من یشاء، کہ حضور نے ایک جگہ تے خیبر جنگ کیتی ہے۔ آپ لوگ ایگزامپل ڈیلیور کر رہے ہیں۔ فار ایگزامپل حضور نے خیبر جنگ کیتی ہے، ایک بستی سی خیبر دے نال فدق، جدو اتھو دے لوگاں سمجھیا کہ حضور نے خیبر فتح کر لیا ہے تو واری ساڑی بھی آنا لی ہے، تو وہ آپ ہی حضور کو آئے تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ اے ساڑی بھی ہر چیز تو آڑی ہے۔ اللہ نے اس مال نو زکوٰۃ اور غنیمت تو الگ کر دیتا اور فرمایا کہ فما اوجفتم علیہ من خیل ولا رقاب، اے صحابہ تسا نہ یہ دے اتے گھوڑے دوڑائے نے، نہ اونٹ دوڑائے نے، نہ تسی یہ دے واسطے کوشش کیتی ہے، نہ تسی یہ دے واسطے کوئی جہاد کیتا ہے، یہ او مال ہے جڑا اللہ نے اپنے رسول نو عطا کیتا ہے۔ توجہ ہے جی، فما اوجفتم علیہ من خیل ولا رقاب ولکن اللہ یسلط رسلہ علی من یشاء، مگر اللہ نے تسلط عطا کیا ہے اپنے رسول کو ان پر۔ یہ مال غنیمت سی، جنہ چوں باغ فتح ہوئی ایک باغ سی جڑا مال فے سی، جڑا اللہ نے اپنے رسول نو عطا کیتا ہے۔ ہن جدو اللہ نے عطا کیتا ہے تے نال دسیا بھی ہے کہ سونے یہ خرچ کتھے کرنا ہے۔ وہ آیت نمبر 7 ہے، جس بندے نے بھی آج تو بات توڑے کے مطالبہ کرنا ہے کہ باغ فتح کی ہے تو تساں سورہ حشر دی آیت نمبر 7 کڑنی کہ یہ تو مالف ہے، اور اللہ فرما دے وما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القرى فللہ وللرسول ولذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل کہ لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم،
کہ اللہ دس رہے محبوبہ یہ مال تینوں میں دیتا ہے تے اللہ ہی دس رہا ہے کہ یہ دے حق کے اللہ دا، اللہ دے رسول دا، اور رسول اللہ دے رشتہ داران دا، اور رسول اللہ سرکار دے آس پاس وسن والے مساکین دا، اور جڑے یتیم نے انہاں دا، اور جڑے مسافر تواڈے کول آن انہاں دا، تاکہ یہ دولت کسی ایک گھر کٹھی نہ ہو جائے۔ حضور اللہ دے حکم دے مطابق اس باغ فدق نو اس طرح تقسیم کر دیا ہے۔ جدو مال آنا سال بعد دی آمدن دا تے حضور نے او دے چو اپنیاں بیویاں میں حصہ عطا کرنا، او دے چو نبی پاک سرکار نے حضرت فاطمہ میں حصہ عطا کرنا کیونکہ بھی حضور دے قربا سن، او دے چو حضور نے غریباں دی مدد بھی کرنی، یتیماں دی بھی کرنی، تے جڑے وفد ہوندے سن امبیسڈر حضور دی بارگاہ وچ مسافر آ کے قیام فرما ہوندے ہیں، حضور انہاں دی بھی خدمت فرما دے سن۔ توجہ ہوگی حضور؟ اپنی ساری حیات دے اندر نبی پاک سرکار ظاہراً یہی طریقہ فرما دے رہے کہ حضور انہاں نو تقسیم فرما دے رہے۔ نبی پاک سرکار دا وصال ہویا، حضور سرکار نے اپنی حیات دے اندر ہی ابو بکر صدیق نو اپنے مسلح تے کھڑا کر دیا اور خود ارشاد فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، جا ابو بکر تو مسلح تے کھلو کے لوگاں نو نماز پڑھا۔ نہ آپ نے حضرت عمر نو آکھیا ہے بلکہ حضرت عمر کھڑے ہوئے نہیں مسلح تے، حضور نے فرمایا نہیں، عمر نو ہٹاؤ، ابو بکر نو کھڑا کرو، ابو بکر تو نماز پڑھا۔ حضور نے اپنے مسلح امامت دے لائق سمجھے ابو بکر صدیق نو اور مسلح دے کھڑا کر دیا، اور 17 نمازاں جنہوں پنجابی تسی 17 کہنے ہیں، 17 نمازاں ابو بکر صدیق نے حضور دی حیات ظاہری دے اندر پڑھائیاں۔ جدو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا وصال ہویا تو حضور دے وصال تو 6 دن بعد حضرت بی بی فاطمہ زہرا نے ابو بکر صدیق دی بارگاہ وچ حضرت عباس نو بھیجیا۔ کس نو بھیجیا جی؟ حضرت عباس نے۔ حضرت بی بی فاطمہ نے حضرت عباس نو بھیجیا اور حضور دی ازواج مطہرات نے حضرت عثمان نو بھیجیا۔ ایتھے لوگ ایک بڑا جڑا نا وہ بنا دینے کہ جی بی بی پاک دربار اچ گئیاں تے اوتھے اتنے گھنٹے کھلوتیاں رہیاں تے انہاں دیتا کسے نا وہ دربار ہاں کتھے؟ ابو بکر صدیق تے ساری زندگی مسجد نبوی وچ گزاری، نبی سرکار دے مسلح تے بیٹھے تے اس ویلے پارلیمنٹ ہاؤس، اس ویلے دارالامارہ اور فوجی چھاونی سارے کام مسیح تے چی ہوندے ہیں۔ وہ کیڑا دربار سی جیتے حضرت ابو بکر صدیق اور بی بی پاک نے دربار دا وجود ہی کوئی مائی دلال قیامت تک ثابت نہیں کر سکتا کوئی دربار نہیں۔ تے اے مسجد تے مسجد دے نال اجے بھی حضرت فاطمہ زہرا دا حجرہ اس طرح موجود ہے۔ وہ تو سفر کیڑا جدے بی بی پاک جانا تے دربار اچ گئیاں تے وہ کھڑیاں رہیاں تے انہاں کوئی نہ ملیا تے فلان ہو گیا تے کتنا بڑا لوگ ایک فسانہ گھڑ کے پیش کر دے دن۔ اور ساڈے سنن والے سنگی چونکہ تحقیقی ذہن نہیں رکھ دے، وہ آندے جی پھر ہن اے تے بڑی زیادتی ہوئی ہے کہ بی بی پاک گئیاں نے تو انہاں ڈیتا نہیں۔ وہ اللہ والے آؤ سوچو تے صحیح، بی بی سیدہ زہرا پاک دربار اچ کھلو کے منگ سکدیاں نا بھلا؟ وہ کیڑا دربار سے جی تو بی بی پاک نے منگنا سی؟ بخاری شریف کے اندر الفاظ نے حدیث دے میں پڑھ دینا فرما دینے کہ وَأَرْسَلَتْ فَاطِمَةُ إِلَىٰ أَبِي بَكْرٍ، حضرت فاطمہ نے ابو بکر کے پاس بھیجا، گئیاں نہیں۔ کی کیتا ہے جی؟ ارسلت فاطمۃ الی ابی بکر، حضرت فاطمہ نے ابو بکر کے پاس حضرت عباس کو بھیجا۔ اے حضور دے چچا نے حضرت عباس کہ حضرت ابو بکر صدیق کول جاؤ، انہوں نے کہو کہ جڑا حضور سرکار جس طرح تقسیم کر دے سن اس مال دے بارے اس نو تقسیم کیتا جائے۔ توجہ ہے جناب؟ اس مال نو تقسیم کر دیتا جائے۔ اے انہوں نے بھیجا ہے حضرت ابو بکر صدیق کو۔ جدوں حضرت ابو بکر صدیق نے ایک گل سنی تو حضرت ابو بکر صدیق اٹھے اور دروازہ فاطمہ تے آ گئے۔ اے حق بندا نا، اے حق بندا ہے، اور اے ہی اصل حقیقت ہے۔ آپ اٹھے اور اے
شرح نہج البلاغہ دے اندر موجود ہے، توجہ ہے جناب، درہ نجفیہ دے اندر موجود ہے۔ میسم بہرانی نے اس نو شرح نہج البلاغہ دے اندر لکھا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق آئے اور سیدہ زہرہ پاک دے دروازے تے کھڑے ہوئے، کہ آپ نے فرمایا سیدہ فاطمہ زہرہ میں نے وہ اللہ دی قسم ہے جدے قبضے ابو بکر صدیق دی جان ہے، میرا سارا مال بھی تو انو اگر لینا چاہیے ہو چاندیاں ہو تو میرا سارا مال تو اڈے واسطے حاضر ہے، ابو بکر دا ذاتی مال، میرا سارا مال ملکیت ہے تو اڈی جی میں مرضی اس نو خرچ کرو، لیکن میں چاہنا کہ جیڑا مال باغ فدق وغیرہ اموال فینے انہوں میں اس سے طرح تقسیم کران جس طرح نبی پاک تقسیم کر دیا ہے۔ میری خواہش یہ ہے کہ میں انہوں اس سے طرح تقسیم کران، اے مال وراثت نہیں، اے مال فے ہے، انہوں میں اس سے طرح تقسیم کرانگا جس طرح حضرت محمد کریم ترکار نے تقسیم فرمایا ہے۔ تو حضرت فاطمہ نے فرمایا ٹھیک ہے پھر تسی یہ گل تے پکے ہو کہ انہوں اس سے طرح تقسیم کرو گے، وعدہ کر دے ہو؟ صدیق اکبر نے فرمایا میں وعدہ کرنا، تو بی بی پاک نے فرمایا میں تو اڈے تے راضی ہیں، اس سے طرح تقسیم تسی کر دے رہو، بات ختم ہو گئی۔ اس تو بعد سیدہ زہرہ نے ساری زندگی باغ فدق دے حوالے نال کوئی گل ہی نہیں کی تھی۔ ان اس افسانے نو بندیاں نے بڑھا چڑھا کے پتہ نہیں کتے کتے فلانی کتاب اجلی گیا، فلانی کتاب میں 10 ایران دن بساندہ کوئی نہیں۔ توجہ ہے آپ حضراتی عزیزہ نے من بی بی فاطمہ زہرہ نے مطالبہ کیتا ہے کہ باغ فدق میرا ہے، وہ اللہ والے ہو، جڑا بندہ فوت ہو جائے انہیاں بیویاں دا حق نہیں ہوندہ، وہ دی جائیداد ہے بیویاں دا حق کو نہیں ہوندہ۔ حضرت فاطمہ زہرہ پاک سرکار دیتے خامد حضرت علی موجود نے، انہوں نے بیٹے حسن تے حسین بھی موجود نے، حضور پاک دے وصال دے وقت آپ دیاں 9 بیویاں موجود نے۔ کتنیاں؟ بول دے کوئی 9 بیویاں حضور دیاں موجود نے، جنہ کول پتر کوئی نہیں، جنہ کول دھیاں کوئی نہیں، جنہ نو قرآن آگ چھڑیا ہے کہ آج تو بعد تسی دوبارہ نکاح آگے نہیں کر سکتیاں، نکاح کرنا نہیں، پتر ہے نا، رہنا نبی دے گھارے تے حضور دی جائیداد چو حصہ انہوں کو نہیں دینا، سمجھو نا، انہوں دا نفقہ نہ انہوں دا خرچہ کون دے گا؟ کہ اللہ قرآن نے فرمایا کہ ما کانا محمد نبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، پتر حضور دا کوئی نہیں۔ اللہ قرآن نے فرمایا النبی اولا بالمومنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، کے تواڈیاں ماما نے۔ اللہ امت نے فرمایا کوئی بندہ حضور دی بیوی نال نکاح نہیں کر سکتا، نکاح انہوں دا ہونا نہیں، پتر کما کے لے آنے والا کوئی نہیں، شوہر جڑے انہوں دا وصال ہو گیا کہ انہوں دا خرچ کون اٹھائے گا؟ کیا شریعت بیوی دا حق نہیں دیتی؟ تواڈیاں بیویاں تواڈے تو بعد تواڈے مال دا حقدار رہن یا نہیں؟ تے حضور دیاں 9 بیویاں ایک بیوی بیٹی ہے ابو بکر صدیق دی، ایک بیٹی بیوی ہے حضرت عمر دی جنہ دا نام حفصہ ہے، ایک بیٹی ہے ابو سفیان دی جنہ دا نام ام حبیبہ ہے۔ جے نبی دی دینو حق نہیں دیتا تے اپنیاں دیاں نو دیتا نے تو پھر تے بنتا سی جرم، تے جو انہاں اپنیاں بیٹیاں نے بھی وہ جواب دیتا ہوئے جڑا نبی دی بیوی دیتا بیٹی دیتا سی کہ بیٹا اے مال وراثت تقسیم نہیں ہوئے گا، میں تواڈے حجرے ہیں جو میں خرچ گلدا رہاں گا، جی میں فاطمہ زہرہ دے گھارے چ حضور گل دے آئے تے تواڈے گھراں چ بھی حضور گل دے آئے۔ مسئلے دی ونڈ ہوئی ہے کوئی نہ، جس بچے نے منڈ نہ ہوئے میرے تو اٹھ کے سوال پوچھ سکتا ہے، میں چھٹی دینا تو انہیں اس نشست ہے کہ جی ایس گل دی سن سمجھ نہیں آئی، تاکہ میں دوبارہ اس کو رپیٹ کر کے سمجھا دیا، جتے ابہام لگدا ہوئے اتو ابہام دور کرا لو، لیکن اہل سنت و جماعت اس مسئلہ دے اتے پکا لو چیزاں کہ رسول اللہ سرکار آپ دیاں 9 بیویاں نوی وراثت حصہ ملنا تے مڑ بیٹی نوی ملنا، تے جے بیویاں ال جاندہ تے ایک ابو بکر دی بیٹی ال جانا، ایک حضرت عمر دی بیٹی ال جانا، ایک ابو سفیان دی بیٹی ال جانا، انہاں نہ اپنیاں بیٹیاں دیتا ہے تے نہ رسول اللہ دی بیٹی دیتا ہے، اپنیاں بیٹیاں نوی دسیا ہے تے رسول اللہ دی بیٹی دے دروازے تے کھلو کے دسیا ہے کہ بی بی جی اسی اونج تقسیم کرنا چاہنے ہیں جی میں تواڈے بابا تقسیم کر دیا ہے، اے ہو سکتا ہے اس گل تو بی بی ناراض ہو جان، میں تسی میرے والد دی سنت تے عمل کر دے ہو لہذا میں تواڈے نال ناراض ہاں۔
تسی سیدہ فاطمہ زہرا تے توقع کر دیو کہ دنیا دے مال دی وجہ تو ابو بکر نال ناراض ہو جان گیاں؟ العیاذ باللہ تعالی، اللہ دی پناہ ایسے اعمال تو۔ حضرات محترم تسی یہ کہہ سکتے ہو کہ اسی مر جائیے تے ساڈا مال تقسیم ہوندا ہے، ساڈی وراثت تقسیم ہوندی ہے، پیراں مولویاں دوجیاں ساریاں دی وہ مر جان تے مال تقسیم ہوندا ہے، مڑ نبی دا مال وراثت تقسیم کیوں نہیں ہویا؟ اے دا پہلا جواب دے وے کہ نبی پاک سرکار دا مال حضور دی ذاتی پراپرٹی نہیں سی، رسول انہوں جمیں خرچ فرماندے ہیں اوہیں ابو بکر نے خرچ فرمایا ہے۔ کہ دوجا جواب ہوئے جڑا شاہ عبداللہ کے محدث دلوی نے دیتا ہے، آپ فرماندے نے وراثت ان دی تقسیم ہوندی ہے نا جڑا مر جائے۔ کوئی سمجھ آئی جے گل دی کہ کوئی نہیں؟ کہ وراثت ان دی تقسیم ہونی ہے جڑا مرے، تو ایک کیڑا بدبخت آندا ہے کہ رسول اللہ مر گئے نے۔ سمجھ آئی حضرات کی کوئی نہ؟ چونکہ رسول اللہ مرے نہیں، آج بھی زندہ نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ سرکار دے اموال نو وراثت دے طور تے تقسیم نہیں کیتا جا سکا۔ متوجہ حضرات؟ اور لوگ ساڑھے سنگی بات دا بتنگڑ بنا دے دیں جی وہ جی گئے تے وہ اتنا دیر کھڑیاں رہیاں بی بی پاک تے انہاں نو جی انہاں دیتا نا تے انہاں دا وصیت نامہ پھاڑ دیتا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ ایک گل یاد رکھو میرے دوستو، میں اکثر سنگین دستا رہنا، جیڑا بندہ بھی منگدا ہے نا، وہ جدو منگدا ہے ادو ان دا ہاتھ تھینج ہوتا ہے۔ توجہ ہے اگر کی سمجھ آئیے کوئی نہیں؟ ہاتھ ہوندہ کینج ہوتا ہے تو جیڑا دیندہ ہے ہوندہ کیویں ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے جی؟ لین والے دا ہاتھ ایتھے ہوندہ ہے، جیڑا منگدا ہے تے دین والے دا ایتھے ہوندہ ہے۔ جدو دوما ہاتھاں دی حضور ڈیفینیشن کی تھی تو حضور فرماندن جیڑا اوتے والا ہے نا وہ تھلے والے نالوں چنگا ہوتا ہے۔ وہی سمجھ آئی تو حضور دی حدیث سے اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ دی بیٹی نے ساری زندگی انج نہیں کیتا، کیونکہ رب نے انہاں تو بہتر کائنات ہے کوئی بنایا ہوندا تے اودے اگے انج کرنا ہونا۔ کوئی سمجھ آئی کوئی نہ؟ ساری زندگی رسول اللہ دی بیٹی نے انج نہیں کیتا، وہ انج ہی کر دے رہے۔ مینوں سمجھ نہیں ہوندی عزیزاں نے من، میں اکثر دوستاں نال شیئر کرنا، حضرت علی سرکار کو ایک منگتا آیا، اس نے کہا یا علی میں غریب ہاں تے ضرورتاں میری ڈھیر نے تے کوئی ایسا عمل کوئی میں کوئی ایسی میری خدمت کر دیو، میں عطا کر دیو کہ میریاں ساریاں ضرورتاں پوریاں ہو جان۔ آپ نے انج ویکھیا کہ تھلے ایک پتھر پیا ہویا سی، اروڑا پتھر، انہوں آپ نے پھڑیا اینج ہتھیلی چ لیا، فرمایا لے جا باہر جا کے کھول لیا۔ ہوں اس بندہ بڑا حیران ہوا، اس نے کہا بھائی میں تو ڈھیر ساریاں ضرورتاں آئیاں، یہ نہ میری آنکھاں دے سامنے تھلوں پتھر چوک کے منچا دیتا ہے، ہوں پتہ نہیں یہ کی چکر ہے بھائی۔ وہ لے کے باہر گیا، جدو باہر جا کے کھولیا نا وہ پتھر نہیں سی، ہیرا سی۔ مولا علی دے ایک پھوک نے پتھر نو ہیرا بنا چھڑیا ہے۔ جتنیاں ہوندیاں ضرورتاں سن وہ ساریاں پوریاں ہو گئی ہیں۔ ویسے گل ڈیرے دار تے سمجھدار بندے ہو سوچنی نہیں چاہیے دی، پر جڑے ایک پھوک نال پتھر نو ہیرا بنا چھڑ دے نو نہ کسے کو کھجوراں کی منگنی ہے سن۔ وہی کو سمجھ آئی کوئی نہیں؟ جنہ دے ایک پھوکے نال بندے کروڑ پتی ہو جاندے، وہ کھجوراں منگن دوجیاں کو ٹرے۔ اے گل بھئی ساڈے پیار والیاں دے ذہن وچ نہیں بیٹھی۔ الف لام میم تو لے کے والناس تک سارا قرآن پڑھیے، سارا قرآن تے تانوں رسول اللہ دی آل دے دین دا ذکر ملے گا کہ وہ عطا کرن والے نے، وہ عطا کرن والے نے۔ پورے قرآن وچوں تانوں ایک آیت بھی ڈھونڈیا بھی ہو جی نہیں لبنی جدے وچ اے بھی ذکر ہوے کہ وہ کسے دنیا حضرت سلیمان وارث ہوئے۔ او بھائیو اللہ علیہ ہو، حضرت سلیمان کلے برات نہیں، حضرت داؤد علیہ السلام دے ایک روایت چاہتا ہے 35 بیٹے نے، تو ایک میں وراثت ملنی ہے، دوجان کوئی نہیں ملنی۔ توجہ کی تھی جو کوئی نہ عزیزہ نے من،
حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں، اور اصول کافی دے اندر موجود ہے، بات جو میں پیش کر رہا ہوں اصول کافی دے اندر موجود ہے، امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ انبیاء دی وراثت مال نہیں ہوندا، انبیاء دی وراثت علم ہوندا ہے۔ صدیق اکبر تے تاں نہ کر، یہ مال باغ فدق حضرت فاطمہ زہرا دا حق سی، اور صدیق اکبر نے نہیں دیتا، حضرت عمر نے نہیں دیتا، حضرت عثمان نے نہیں دیتا، تے 5.5 سال حکومت حضرت علی سرکار دی رہی ہے، وہ تے اپنا لے لے دے جی میں طریقہ حضور دا سی اس سے طریقے تے ابو بکر عمل کیتا، ابو بکر دے طریقے تے ابو بکر صدیق دے طریقے تے حضرت عمر عمل کیتا، حضرت عمر دے طریقے تے حضرت عثمان عمل کیتا، حضرت عثمان دے طریقے تے مولا علی سرکار نے عمل کر کے مور لا چھڑی ہے کہ جو پیڑا ہوندہ رہا ہے وہ ٹھیک سی ہو دیتے ہی عمل کرنا چاہیے، نہیں تے حضرت علی سرکار نو تو جلے بندہ آپ حکومت جا جائے، اس لئے بندہ آپ حکومت جا جائے، اس نے تو سارا کچھ اپنی مرضی نال حاصل کر سکتا ہے نا، اس لئے کلی رکاوٹ ہے کہ جو نہ اس ویلے نہیں حاصل کیتا اور اس طریقے تے چلے نے، یہ دا مطلب ہے کہ وہ طریقہ حضرت علی پاک سرکار نے بھی صحیح سمجھا ہے۔ عزیزان من، دوستان محترم، رسول اللہ سرکار دی بیٹی وہ دی یہ شان ہے جنہ دے دروازے تے آکے جبریل کھڑا رہی ہے، جنہ دے دروازے تے آکے فرشتے قیام فرما دیں، انہاں دی یہ شان ہے کہ وہ دربار جان، اگر دربار جانا ہی سی تے حضرت علی کیوں نہیں گئے، اگر دربار جانا ہی سی تے حسن تے حسین کیوں نہیں گئے، حضرت عباس کیوں نہیں گئے، دربار حضرت سیدہ فاطمہ زہرا کیوں جانا سی؟ وہ تو آٹے گرانچ کوئی مقدمہ کوئی مسئلہ ہوئے تے عورتاں جان دیا یا مرد جان دے، مرد جان دے ہو نا، حالانکہ عام گران دے اندر عورتاں دا پردہ نہیں ہو، جنہ دا پردہ نہیں ہوندہ وہ عدالتیں نہیں جان دیا، تے جنہ دے ویڑے اتو سورج تے چل بھی حیا کر کے لگن، وہ کی میں دربارے جا کے کہہ سکتی کہ بس ساڑا مال دے ہو سان۔ عزیزان من، اسلام دی تاریخ میں بڑی شاطرانہ طریقے نال تبدیل کیتا گیا ہے، اور وہ دے اندر وہ چیزاں داخل کی دیا گئی ہیں تاکہ اس امت نو لڑایا جا سکے، اور جو اسلام دے سچے ہیرو نے انہاں دی کریکٹر اور کردار نو مشکوک بنایا جائے۔ اس مہم میں باغ فدق اور اس طرح دے کئی واقعات بنا کے گھڑ کے تو اس تاریخ دے عجیب و غریب بہت سارے جو بلندے نے انہاں دے اندر داخل کر دیتا گیا، جنہیں جو ایک قضیہ ہے فدق بھی ہے، لیکن جدو بھی کوئی ایمانداری نال اس کا جائزہ لوے گا تو یہ کہنے تے مجبور ہو جائے گا کہ یار سارا جہان تے زہرا دے در تو منگتا ہے، ہویا ہونوی میں تے حیران نہ ہونوی بندے اے تسی سارے اسی تے ہونوی آنے ہیں کہ سیدہ زہرا دے وسیلے نال منگیے تے اللہ دے چھڑ دے، جنہ دا نالیاں ڈھی جاندے ہیں۔ ہویا تسی بچے ہو پنڈا والے بندے سارے، جیڑا بندہ پنڈا جو آوے منگتا تو آندہ ہے نظر اللہ نیازے، بندے ہو میں کی آندہ ہے نظر اللہ نیازے، ان پتہ ہے وہ حسین دے نا تے اجے بھی ڈھی جاندہ ہے، حسین دے نا تے گل تے بھئی تسی آپ جانے بندے ہو، تسی آپ ڈیرا بنیا کرو 15ویں صدی حسین دے نا تے پہ ڈھیندا ہے، تو حسین دی امی کسے کڑو کھجوراں منگنی آئی، کیسی عجیب گل ہے، اور کیسا معیار ہے آل محمد نو منن دا۔ اے دے اتے بندیاں دے نے سن 15ویں صدی ہو گئی ہے، 1500 سال ہو گئے نسی اس گل دے حق زہرا دے وکیل ہاں، بندے وکیل بنے نا زہرا پاک دے حق دے، میں کہا چنگا ہے وکیل نہ ہو، مقدمہ کھلون نہ دے ویا ہے، جے کھلو گیا تو دوان فیس سائیڈیاں باریاں کوئی نہ ڈینیاں، یہ وکیل مقدمہ سر چھڑن تے فیس دین دی ہے، وہ کو ٹریا رہے تے تاں ہی کو رونق بنی رہنے، بالکل مقدمہ نہ سٹھیا ہے، نہیں تے اس قوم فیس کوئی نہ دینی ہو بھی ایٹی بھاری فیس ہے۔ ہاں جی، کسی دی 20 لاکھ ہے، کسی دی 25 لاکھ ہے، سنے ہی ہے، دروگ بار گردنے راوی سنے ہیں بھی بڑیاں باریاں فیساں نے، میں کہ بھئی کمال ہے تاں ہی تو مقدمہ نہیں پہ مان دیں دے،
مقدمہ چھڑ دے تے ایڈی بھاری فیس کتھوں لبے تے ساڈی سنیاں بڑی موج ہے انہاں دے مقدمے فری ہوندے رہندے سنیاں دی تے کوئی مسئلہ ہی نہیں نا انہاں دا تے فری وچ کام بنیا ہے سنیاں دی خدمت صرف اتنی کو گزارش ہے کہ سنیاں صرف یاد رکھ لیا کرو صرف یاد کر لیا کرو باغ فتح یاد رکھ لو اے مال فہ ہے اور مال فہ کنہ دے اے اللہ نے سورہ حشر دی آیت نمبر 7 وچ بیان کر دیتا ہے یاد رکھ سورہ حشر آیت نمبر 7 سورہ حشر آیت نمبر 7 جڑا کہ بخاری چ لکھیا ہے فلانی چ لکھیا انہاں کہیا دنیا چھڈے نا اے قرآن جو ہے وے قرآن دے ہوندیاں دوجیاں کتاباں دی لوڑ کیڑی ہے ایدے تو پوچھ لینے ہاں کہ اے مال فہ حق کنہ دا ہے جنہ دا قرآن بنائے دا ہے انہاں دینا چاہیے توجہ ہے جی مال وراثت انہاں دا ہوندا ہے جڑے مر جان میرے حضور زندہ نے ابو بکر صدیق نے اگر حضور دی بیٹی نہ دیتا ہوندا اپنی بیٹی دین دے تے جرم بندا سی لیکن انہاں اپنی بیٹی نے بھی نہیں دیتا حضور دی بیٹی نے بھی یہ نہیں آکھیا میں تو دینا کوئی نہیں نعوذ باللہ من ذالک ابو بکر صدیق نے ایو گل دسی ہے کہ میں اسی طرح تقسیم کراں گا جویں میرے نبی کر دیا ہے انہاں فرمایا ٹھیک ہے اگر تسی انہاں بھی تقسیم کرنا سی انہاں فرمایا میں تقسیم کرنا سی چلو تسی تقسیم کر دیو مینوں کوئی اعتراض نہیں سیدہ زہرا نے اس تو بعد دوبارہ کوئی کلام نہیں فرمائی سیدہ زہرا دی عصمت اور طہارت تو بعید ہے گل کہ وہ دربار ٹر جان دربار ایسی کیڑا نعوذ باللہ من ذالک ساری کائنات زہرا دے دروازے تے تسی زہرا نہیں سمجھیا وے جے بابا جان دے وصال نوں 6واں دن ہویا ہے تے سیدہ زہرا مقدمہ لے کے ٹر پئیاں کھجوراں دا آج کل کسی عام بچی دا باپ فوت ہو جائے انہوں 40 دیں بچیاں نو ہوش نہیں ہوندی کہ ساڈا باپ فوت ہو گیا تے سیدہ زہرا جی دے والد نبیاں دے سردار نے اجے انہاں 6 دن بھی نہیں ہوئے تے سیدہ زہرا دربار وچ مقدمہ لے کے ٹر گئیاں بندیاں تے پتہ ہی کو نہیں لگدا گل کڑی کردے پئے جسٹ ایک گل ہوئی ہے چھوٹی جی اس کو بڑھا کے کدے دا کدے اٹھا کے سٹ دیتا ہے بندے ہاں میرے عزیزوں میرے ساتھیوں میرے سنگیوں اے رسول اللہ دی اولاد ہے انہاں دے پردے دا عالم ہے میں ہر روز تنگیاں نے سبق یاد کرانا انہاں دے پردے دا عالم ہے کہ فرشتے انہاں دے گھر بغیر اجازت تو نہیں داخل ہوتے عزیزہ نبی وقار سنیے اور یاد رکھیے سیدہ زہرا اپنے بابا جان دے سرانے تشریف فرمانے دروازہ کھٹ کے آیا آپ نے پوچھیا کون ہے آواز آئی سیدہ دی میں عربیاں ہے فرشتہ تے نام ہوتا ہے ملک الموت لیکن دروازے تے کھلو کے کی کہہ رہے اپنے تعارف وچ کہ میں کون ہاں عربی اردو وچ پنجابی سدے نے پینڈو نو دیہات دے رہن والے میں جی دیہاتی ہاں پینڈو آیا ادھے آیا میں حضور نو ملنا چاہتا میں سرکار دی بارگاہ چادر ہویا ملن واسطے سیدہ زہرا پاک بولیاں یا فرما دینے چلے جاؤ اجے بابا جان دی طبیعت ٹھیک نہیں ہے ایک کبھی کسے بوئے تو گیا ہے پیشا آنکھوں نہیں جاتا بالکل گیا بھی نہیں جانا بھی کوئی نہیں تیرے میرے کوڑ بھی ہونا ہے بیلیا ہے پیشا نہیں جاتا نہ اجازت لینا ہے نہ کسی کوئی اجازت لینا دی ضرورت ہے لیکن سیدہ زہرا تے دروازے تے اجازت منگیے بابا جان دی طبیعت نہیں صحیح واپس چلا جا ٹر گیا ہے دوجی باری پھر آیا پھر دروازہ کھٹکھٹ آیا بی بی پاک فرمایا کون ہے عرض کی تھی میں آپ تے دروازے تے ایک سائل عربی آیا وہاں پنڈ تو ملن واسطے فرمایا نہیں مل سکتا واپس چلا جا بابا جان دی طبیعت نہ ساز ہے چپ کر کے واپس ٹر گیا ہے تائیں تے خواجہ حسن رضا بریلوی بولے تھے آپ فرمانے نے بے اجازتی چل کے گئے جبریل بھی آتے نہیں قدر والے جانتے ہیں قدر و شان آل بیت عزیزہ نبی وقار
تریجی باری پھر آ کے دروازہ کٹکھٹایا، سیدہ زہرا پاک نے فرمایا کون ہے؟ جواب دے کے آندا ہے حضور دی پاک بیٹی، میں پنڈ تو آیا میں ملن واسطے۔ سرکار فرمایا جے نہیں مل سکتا تو حضور نے اکھاں کھولیاں، چشمان مالا کھول کے فرمایا بیٹا فاطمہ پتہ ہی ہے کون ہے؟ بابا تسی دسو کون ہے؟ فرمایا بیٹا فاطمہ اے رب دا فرشتہ ملک الموت تیرے پردے دا حیا کر کے دل تو دروازے تے رکیا ہویا ہے۔ توجہ ہے حضرات، جنہ دے پردے دا اے عالم ہوئے دسو تے صحیح، وہ کسے دربارے جا کے کہہ سکتے ہیں بس ہم ضرورت ہے تے اسی منگتے ہیں علیہ باللہ تعالی۔ اور لوگ رسول اللہ دی آل دے مقام نو سمجھے نہیں، انہاں رسول اللہ دی آل دی سخاوت نو، انہاں دے مقام نو، انہاں دے مرتبے نو سمجھیا نہیں۔ عزیزہ نبی وقار رسول اللہ سرکار دے غلاموں، ایک گھڑی رسول اللہ دی آل تے او آئیے، بس ایک جملہ باقی پھر اگلے جمعے تے جو وقت ہو گیا۔ ایک گھڑی رسول اللہ دی آل تے او بھی آئیے، عزیزہ نبی وقار ہوئے رسول اللہ دیاں بیٹیاں شام دے بازار کھڑیاں ہوئیاں نے، شام دا بازار ہے اور شہر دمشق سجیا ہوئے ہیں۔ رسول اللہ دیاں بیٹیاں اٹھاں تے سوار نے اور اس شہر دے اندر آئیاں یزید دے دربار پیشی واسطے۔ عزیزہ نے وقار رسول اللہ دیاں بیٹیاں آئیاں، جدو بیٹیاں رسول اللہ سرکار دیاں بازار کھڑیاں ہوئیاں، لوگ چھتاں تے چڑھے ہوئے نے، عورتاں تے مرد تماشا دیکھ رہے ہیں۔ عزیزہ نے وقار سیدہ زینب فرما دیا نے فضا انہاں لوگاں نو کہے اے او نہیں جنہ دا تماشا تکیا جاندا ہے، اے بڑے پاک باز نے۔ حضرات علی وقار ایک عورت دا نال محل لے، اپنے محل تو اتریے، اتر کے تھلے آئیے، کہندے یہ فضا اگر تیری بی بی اجازت دے وے، میں نو تے نہیں پتا تسی کون ہو کتھوں آئے ہو، لیکن اگر تیری بی بی اجازت دے وے تے میں انہاں سارے قیدیاں دی کوئی خدمت اچ نظرانہ پیش کرنا چاہنی ہاں۔ فرمایا ہاں ہاں ٹھیک ہے اجازت کر دے، نظرانہ صدقہ سانو نہیں لگدا، خیرات نہیں لگدی۔ بی بی پاک نظرانہ پیش کرنا چاہنی ہاں، جدو نظرانہ پیش کیتا، کھانا پیش کیتا، پانی پیش کیتا، کپڑے پیش کیتے نے، بی بی پاک فرما دیا نے اے قیدیاں اچھا سلوک کرنے والی عورت تو کتھوں آئی ہے؟ تو کتھوں آئی ہے؟ اس نے کہا بی بی جی میں حیات ایتھو دی اے نال میرا محل ہے۔ فرمایا یہ شہر دے بندے دے ساڑھے نال بڑا غلط سلوک کر رہے ہیں، تو کیوں اچھا کر رہی ہیں؟ وہ کہن دیئے جی میں تو انجان دی تے نہیں لیکن میں مدینے دے رہن آڑی ہیں۔ وہ عورت ایک کہن دیئے کہ میں مدینے دے رہن آڑی ہیں تے میں اٹھے میرے بابا نے محمد کریم سرکار دے دست مبارک تے اسلام قبول کیتا سی تے میں نکیاں ہوندیاں حضرت بی بی فاطمہ زہرا دے گھر نوکرانی آئی، انہاں دے گھر نوکرانی بن کے رہیاں، انہاں دے گھر جا کے خدمت کر دی رہیاں، انہاں دے بچیاں دی نوکری دے دی آئی، انہاں دی نوکری دے دی آئی۔ میرے باپ نے میرے جوان ہون تو بعد جدو میری شادی ملک شام اچ کیتی ہے، میں نکلن لگیاں رخصت ہون لگیاں تے سیدہ زہرا نے میرے نال دو گلاں کیتیاں آئیاں۔ آپ نے فرمایا ہاں تو بڑی نوکری دیتی ہے رسول اللہ دی آل دی، جا اللہ تینوں بڑے رنگ لائے گا۔ جدو اللہ تینوں بڑے رنگ لائے بڑی وسطی ہوئے تے میری ایک وصیت یاد رکھی، اگر تیرے دروازے تے کبھی کوئی قیدیاں دا قافلہ آیا کے رکے، اگر تیرا گھر ہوئے تیرا بڑا اونچا محل ہوئے تے تیرے دروازے تے کوئی قیدیاں دا قافلہ آ کے رکے تے میں تینوں یہ وصیت کرنی آ کہ انہاں قیدیاں نال اچھا سلوک کر۔ عزیزہ نے دی وقار وہ کہندی میں دی اپنی بی بی جان دی اپنی مرشد زادی دی وصیت سے عمل کر کے سادات دا حکم سمجھ کے خدمت کر رہی ہیں، میں نہیں جان دی تسی کون ہو۔ اللہ اکبر۔ بی بی زینب فرمان دیئے اس تو بعد نہیں گئی مدینے، ہو سکیا جی نہیں گئی۔ فرمایا جدو مدینیوں آئی آئے ادو سید تیرے وس دے آئے، وہ سکھا جی ادو تے میرے مرشد بڑے ہی وس دے آئے۔ کہ انداز سی؟ فرمایا میرے مرشد دے وس دے آئے،
میری بی بی دے بچیاں دا جھولا فرشتے جھولاں دے آئے اللہ اکبر فرشتے انہوں نے گھر بغیر اجازت تو نہ آندے اللہ اکبر میرے مرشد دے وستے آئے کوئی سائل انہوں نے دروازے تو خالی نہ جانا میری پاک نبی دی سیدہ زہرا دا اس ویلے ایک بیٹا آج دا نا حسن ایک بیٹا حسین جنوں میں جھولی چبا کے کھڈان دی آئی ایک دھی زینب آئی ایک دھی ام کلثوم آئی جنہاں نال میں بڑا پیار کر دی آئی میں نوکرانیاں انہاں دی بن کے رہی ہوں آپ فرما دیئے نے بی بی بس جا کر ہن کوئی ساڑھے لائق ہے ہی تے کوئی خدمت بول وہ عورت کہہ دیئے بی بی میں تو انو جان دی نہیں پر میں سنے ہیں کہ دیاں دعاواں بڑیاں قبول ہوں دیاں نے ایک دعا کرو اللہ مدینے والے سیدہ دی مڑ زیارت نصیب فرمائے کیا عورت میں کچھ نہیں مانگتی بس اتنی دعا کرو اللہ مدینے والے سیدہ دی مڑ زیارت نصیب فرمائے بھائی جنہاں نو رسول اللہ دی اولاد دا دکھ محسوس ہوندہ ہے بندے بڑی شان آڑے نے یہ عام لوگ نہیں ہوتے جنہاں دے دلائیں چھ رسول اللہ دی آل دا پیار محسوس ہوندہ ہے جنہیں انہاں نال محبت کرنے لے اور جنہاں دی آنکھائیں چو نمی آ جاندی بڑے کمال دے لوگ ہوتے ہیں عدیدہ نے دی وکار بی بی کہن دیئے سنے ہیں کہہ دیاں دعاواں قبول ہوں دیاں نے بی بی جی دعا کرو ایک واری حسین دی مڑ زیارت نصیب ہوئے عمر دا آخری ویڑا ہے ایک واری بی بی زینب دی مڑ زیارت نصیب حضرت بی بی زینب نے سنیا آپ دی آنکھیں جو اتھرو آگئے فرما دیا نے بی بی تیری دعا تے بڑی چھیتی منظور ہو گئی ہے آدھی سیدادی تیری دعا تے چھیتی منظور ہو گئی ہے سیدادی فرما دیا نے بی بی پوچھ دیئے کیویں جی فرمایا جے حسین ویکھنئی اور تے حسین سوارے جے زینب تے ام کلثوم نو ویکھنئی یا تیرے سامنے علی دیاں دیاں کھلوتیاں ہوئیاں نے رو کے قدمہ نہ لپڑ گئی عرض کر دیئے سیدادی کتنا مشکل مرحلہ تو آٹے تے آگیا ہے اسا تے سنیا سی کوئی باغیاں دا کافلہ ہے پر میرے سیدہ تے کی مشکل گھڑی آئی ہے اللہ اکبر کس شکی کی ہے حکومت ہائے کیا اندھیر ہے دل دہاڑے لٹ گیا ہے کاروان اہل بیت ایک دی مشکل دی عجیب گھڑی آ گئی ہے حضرات دی وقار ظہر ویلے دی گلے ظہر ویلے سید زادیاں دا قافلہ سوکے حمیدیہ یزید دے دربار دے سامنے کھلا ہویا ہے یزید دے دربار چو آڈر آیا ہے آج نہیں مل سکتا کل ملاقات ہوئے گی اپنیاں دھیاں تے عزتاں والے ہو رسول دیاں دھیاں ساری رات انتظار کر دیاں نہیں نے کس ویلے سانو یزید دے دربار پیشی دا آڈر ہوئے گا اگو سویر ہوئی شراب دا ناشتہ کر کے یزید نے دربار لگایا رسول اللہ دیاں دیاں دربار پیش ہویا اللہ اکبر کیا مشکل گھڑی ہے کیا اوکھا وقت ہے حضرت سیدہ سکینہ 6 سال دی حسین دی دھی نے حضرات ساڑھے پنڈا میں اکثر مثال دس دارا نہ پنڈا میں رواج ہے کوئی بندے لڑ بھی پہنچتے ہو نہ عورتان کدی عدالتیں نہیں بلایا وہ آدھیں جی اسی عزت داراں شریکہ ضرور ہے پر اے رسول اللہ دی آل نارتے بندیاں دشمنی بھی عجیب کی تھی عزیزہ ندی وکار رسول اللہ سرکار دی اولاد دربار دے اندر ہے توجہ فرمائیے یزید نے حضرت سکینہ تے نظر گاڑ لئی مکروہ اور خبیث چہرے والا گندی نظر والا جدو سیدہ سکینہ پاک اللہ غور نار پیا تک دیتے آپ ڈر گئیاں بچیاں دے سامنے تے جانور نہیں ذبح کرنا چاہیے جانور ذبح چکریے تو بچے خوف زدہ ہو جاندے اے حسین دیو دیئے جی دے سامنے برا بھی ذبح ہوئے نے تے باپ بھی ذبح ہوئے اور پھر کربلا تو لے کے شام دے دربار تیں جڑے مسائب آئے نے وہ الگ نے عزیزہ نے دی وکار بی بی پاک آپ کھڑیاں نے یزید پوچھ دے بڑے کرخت لے جنال لڑکی تو کون ہے آپ نہیں بولیاں
سہم گئیاں ڈر گئیاں نہ بولیاں انہیں دوجی واری پھر جھڑک کے آکھے بول دی کیوں نہیں تیرا نا کیے کون ہے تو آپ پھر نہیں بولیاں جدو تیجی واری زور نال پوچھیا تے سیدہ سکینہ آپ دوڑ کے اپنے بھرا سجاد دے قدمہ نہ لپٹ گئیاں نے حضرت سجاد فرماند نے یزید اے میرے بابے حسین دی او دھی ہے جنہوں سینے نہ لا کے میرا بابا سوندا انہیں شام تک آن وج بڑے دکھ ویکھے نے ہن بول نہیں سکدی بھئی اللہ اکبر ہے بڑا اوکھا جملہ ہے جڑا تواں دس رہا ہوں یزید دے دربار ایک شامی موجود ہے کثیر کتب دے اندر روایت موجود ہے ایک شام دا درباری یزید دے دربار وچ بیٹھا ہوا ہے آندا یزید لڑکی مینوں دے دے کیونکہ قیدی تقسیم ہوندے ہے نا جڑے قیدی ہوندے ہیں لونڈیاں بن کے غلام بن کے وہ تقسیم ہوندے ہیں کہندا ہے قیدی مینوں دے دے یزید کیا تو اس قیدی دا کی کرے گا اس لڑکی دا کہندا ہے میرے گھر نوکرانی کوئی نہیں مینوں نوکرانی بڑھا کے رکھاں گا اللہ اکبر سیدہ زینب فرما دیا نے ظالمہ رک جا اپنی زبان روک لے اے نوکرانیاں بن کے رہن والیاں نہیں انہاں دے گھر تے حوراں تے فرشتے نوکر بن کے آوندے نے حضرات دی وقار اے رسول اللہ دیاں دھیاں نے آج بھی کسے عزتدار دا انشاءاللہ اے وقت نہ آوے کہ انہاں دیاں دھیاں کہہ دے جان رسول اللہ دیاں دھیاں کہہ دے جنے حضرت سیدہ سکینہ اپنے ویر دے کول موجود نے عزیزہ نے دی وقار اور کنو دکھ سنانا ہا بس اپنے ویر نالی گل کر دیائیاں ویرہ دعا کر چھتی مدینے ٹر جائیے اللہ اکبر کبیرہ کیا کمال دی گل کیتی ہے بہادر شاہ ظفر نے کہ لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے دیار میں لگتا نہیں ہے جی میرا اجڑے دیار میں کس کی بنی ہے عالم نا پائے تار میں اور کہہ دو ان حسرتوں سے کہیں اور جا بسے اتنی جگہ کہاں ہے دل دار میں اتنی جگہ کہاں ہے دل دار میں اور بلبل کو باغباں سے سے گلا قسمت میں قید لکھی تھی فصل بہار میں بلبل کو باغباں سے نوسیاد سے گلا قسمت میں قید لکھی تھی فصل بہار میں قسمت میں قید لکھی تھی فصل بہار میں اور کتنا ہے بد نصیب ظفر کے لیے تو گز زمین لا ملی کوئے یار میں لگتا نہیں ہے جی میرا اجڑے
رہتا نہیں ہے جی میرا اجڑے دیار میں، کس کی بنی ہے عالم ناپائیدار میں۔ انشاءاللہ العزیز میں اگلے جمعۃ المبارک تے کسی ایک مسئلے تے اور ڈسکس کریں گے تو نال انشاءاللہ، اور اس تو بعد میں مزید جو واقعات نے ماں بعد کربلا دے انہیں جو بھی چند چیزاں تواڈے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ کریم آپ سب نو اور بندہ نا چیز نو توفیق عمل عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔